فلم کا آغاز ایک عجیب سی نظر سے ہوتا ہے جہاں ایک شخص اپنی بیٹی کی تلاش کر رہا ہے۔ اچانک اس کے سامنے ایک خوفناک عفریت نمودار ہوا اور یہاں وہ جاگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام گوان ہے۔ وہ ایک پہاڑی پر بیٹھا ہے، پھر وہ پتھر ٹرک پر پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ وہ ایک شارپ شوٹر تھا۔ وہ پتھر بالکل ٹرک سے ٹکرا گئے اور ٹرک اپنا کنٹرول کھونے لگتا ہے۔ ایک شخص ٹرک سے باہر آیا۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ تم نے اسے اغوا کیا ہے، تم اس کے اغوا کار ہو۔ لیکن وہ دونوں آدمی اسے زخمی کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ٹرک چیک کرتا ہے تو معصوم بچے ہوتے ہیں جسے انہوں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ ان میں اپنی بیٹی کی بھی تلاش کرتا ہے، لیکن وہ رونے لگتا ہے، اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوتا۔ پولیس آفیسر بھی جلد ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسے وہاں دیکھ کر پولیس یہ سوچتی ہے جیسے وہ ان بچوں کا اغوا کار ہے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہاں گوان کی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ گوان کا ایک بابرکت خاندان سے تعلق تھا۔ اس کی 1 سال پہلے ایک بیٹی، لیکن 6 سال گزر گئے تھے۔ وہ اسے اغوا کر گئے تھے، لیکن وہ اسے اب تک نہ ملی تھی، اور گوان کو روزانہ اس کی بنیاد پر ایک خوفناک خواب دکھایا جاتا تھا۔ وہ خواب میں یہ دیکھتا تھا کہ اس کی بیٹی ایک قدیم شہر میں قید ہے۔ اب دکھایا گیا کہ گوان فلنگ اسٹیشن پر پولیس وین میں ہے۔ پھر ایک کالی کار وہاں پہنچی اور وہاں بیٹھی لڑکی سے اس نے کہا، فوراً اس کار میں چلو۔ بہرحال وہ چھپ کر اس کار میں چلا گیا۔ وہ لڑکی اس سے کہتی ہے، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، حالانکہ تمہارے خوابوں کے بارے میں بھی۔ اس کا نام جنس ہے۔ وہ گوان سے کہتی ہے، میں آپ کو اپنی بیٹی کی تلاش کرنے میں مدد دوں گی، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو میرا ایک کام انجام دینا پڑے گا۔ وہ اسے ایک ایسی جگہ لے آئی جہاں لڑکا ٹی وی کی براہ راست نشریات نشر کرتا تھا۔ آ رہا ہے کہانی کے آغاز میں ایک یدو کا متعارف ہوا جس کا کچھ لوگوں سے تعاقب کیا گیا۔ وہ اسے مارنا چاہتے تھے۔ اس دوران اس جنگجو کی بہن وہاں پہنچ گئی جو اسے بچاتے ہوئے ان سے لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک اور جنگجو بھی ہے جو اس لڑکی کو قتل کرنے آتا ہے۔ اس کی گواہی دیتا ہے وہ جنگجو اپنی بہن کی جان نہیں بچا سکتا، الٹا آ رہا ہے وہ اس عمر کے جنگجو کو ختم کرتا ہے۔ اس جنگجو کا نام کانگ وین تھا۔ اسی وقت بوڑھے جنگجو کی کوچ کی پلیٹ میں جسم میں قائم رہنے لگی۔ یہ چل رہا تھا۔ کانگ وین کے جسم پر قائم رہنے کے بعد اس پر نگاہ پیدا کرتا ہے۔ اس سے کانگ وین کا خون چوسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے اسے مخاطب کیا، اگر آپ اس عفریت کو مارنے جا رہے ہیں تو میرے ساتھ چلو۔ جیسا کہ وہ سوچتا ہے، تب ایک بزنس مین اس پر جگہ پر حقیقی دنیا میں تقرر کر رہا تھا۔ ہوش حواس کھو جانے کے بعد وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس ناول کی کہانی کا براہ راست نشریات یہاں رک جاتی ہیں اور لنک گوان کو بتاتا ہے وہ کہانی اس کہانی کے آخر میں اس عفریت کو مار ڈالے گی، لیکن یہ اصرار ہے کہ اس کا اثر حقیقی زندگی پر پڑ رہا ہے۔ غیر حقیقی زندگی اور غیر خیالی زندگی یکجا ہیں۔ یہاں جنس ایک حقیقت ظاہر کرتی ہے۔ یہ لڑکا روزانہ کی بنیاد پر براہ راست ٹرانسمیشن کر رہا ہوتا ہے اور وقفے وقفے میں یہ کہانی سنتا ہے، اور وہ 3 دن کے بعد اپنے ناول کی کہانی میں عفریت کو مارنے جا رہا تھا۔ لیکن خوفناک حقیقت یہ ہے، جب میں ناول کی کہانی میں عفریت کے قتل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو میرا سر بیمار ہو جاتا ہے اور میں اپنے ہوش کھو دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرا سر 3 دن کے بعد مر جائے، اس سے پہلے آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ اور وہ یہ کہتی ہے، میں اس کے بدلے میں آپ کی بیٹی کو تلاش کروں گی۔ ہم نے 5 لڑکیوں کو تلاش کیا، آپ کی بیٹی ان میں سے ایک یقیناً ڈی این اے کا انکشاف کرے گی۔ لنک اسے بتاتا ہے یہ ناول نگار دوسرے شہر میں رہتا ہے، آپ کو وہاں جا کر اسے ختم کرنا ہوگا۔ پھر گوان دوسرے شہر اس کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ ناول نگار اس سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا مداح ہوں، آپ کا مددگار ہوں۔ یہ سن کر وہ ناول نگار خوشی محسوس کرنے لگتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ ایک دن گوان ناول نگار سے ملاقات کرنے کے بعد وہاں اپنی ڈائری بھول جاتا ہے جس میں اس نے اپنے ڈرونے خوابوں کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ ناول نگار کو وہ کہانی پسند آتی ہے جب وہ اپنی ڈائری پڑھتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں اپنے ناول کا حصہ بناؤں گا۔ انہوں نے اپنی ناول کی کہانی کو اس طرح سے بحال کیا۔ کانگ وین نامی جنگجو اس عفریت کی تلاش میں نکلا ہے۔ وہ عفریت دراصل ایک بادشاہی کا حکمران تھا۔ جب کانگ وین وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کانگ وین کی اسلحے کی لپیٹ کی آنکھ اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہ بادشاہی کا ایک اور حکمران تھا اور وہ اس جگہ کا فوجی افسر تھا، لیکن وہ اس بادشاہ کو جادوگرنی کے ذریعے مار دیتا ہے اور وہ ساری زمین پر تسلط رکھتا ہے۔ اب یہ عفریت بادشاہ کی دوسری بادشاہی پر حملہ کرنے والا تھا۔ آخر کار وہ وہاں جا کر اس بادشاہی پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی زمین لوٹنے لگتے ہیں، سب کو ہلاک کرتے ہیں۔ اب وہاں کرفیو لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہیں آئے، چنانچہ وہاں موجود تمام افراد اپنے گھروں کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب اصل دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ گوان اسی ناول نگار کے شہر میں ہے۔ وہ اپنے ہوٹل میں آرام کر رہا ہے۔ پھر لنک اسے پلٹ میں لے لیتا ہے وہاں آ کر کہ میں آپ کو ناول نگار کو مارنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ دوستی کا رشتہ پیدا نہ ہو۔ ادھر ناول نگار وہاں پہنچ گیا تو لنک وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ اسے اپنی ڈائری دیتا ہے۔ یہاں گوان کا یہ خیال کہ میں اس ناول نگار کو مار سکتا ہوں، لیکن وہ اسے انجام دینے میں قاصر ہے۔ ناول نگار نے اسے مطالعہ کیا کہ میں نے آپ کی ڈائری میں ساری کہانیاں پڑھی ہیں، آپ کے سارے خوابوں کا خوب اندازہ ہے مجھے۔
وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ناول کی کہانی کو اسی ذریعے بڑھانا ہے اور میں اسے بڑھا رہا ہوں۔ وہ اس سے ڈائری لے کر اگلی کہانی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آئیے ناول کی کہانی پر۔ جب کانگ وین اسے راستے میں گزر رہی تھی، پھر اس کا مقابلہ ایک چھوٹی بچی کے سامنے ہوا جس کا بھائی فوت ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بانسری بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اس راگ کو سن کر کچھ جنگجو وہاں پہنچ گئے اور ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، لیکن کانگ وین اسے چھوٹی بچی کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ اس جنگجو کی طاقتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کانگ وین اس بچی کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے۔ اب حقیقی زندگی دیکھی جا رہی ہے۔ اب کانگ وین یہ منصوبہ بناتا ہے، میں اس ناول نگار کا خاتمہ کروں گا۔ اس نے اس کی طرف پتھر پھینک دیا جو اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ وہ اسے مارنے ہی والا تھا۔ اچانک وہ گانا سنتا ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا۔ اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہوئے وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ 1 سال کا لڑکا یہ گانا گا رہا ہے۔ اس نے غصے میں اس سے پوچھا، آپ نے یہ گانا کہاں سے سیکھا؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے ملنا برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکا اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ گوان اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے اپنی بیٹی کا اغواکار مل گیا۔ جہاں وہ پہنچتا ہے وہ غصے سے اس سے پوچھنے لگتا ہے، بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے؟ یہ اغواکار بتاتا ہے کہ میں نے اسے کافی نشہ دیا ہے، وہ اس لیے بے ہوش ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ چل بسے۔ یہ سن کر گوان اپنا مزاج کھو بیٹھتا ہے۔ اس نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اسی وقت وہاں جنس ظاہر ہوتا ہے اور وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ وہ کہتی ہے، میں آپ کی مدد کروں گی۔ گوان کہتا ہے، مجھے کسی حد تک اس اغواکار تک پہنچنا ہوگا۔ میں اس اغواکار تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ بچی کا باپ کہتا ہے، اگر اغواکار مجھے مل جائے تو میں اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ فکر نہ کرو، میں آپ کا اس مشن کو انجام دینے میں مدد دوں گی۔ آپ کا مشن انجام دینے میں میں آپ کی مددگار ہوں گی۔ بس وہ اغواکار لنگ کا سر بھی یہ گفتگو سن رہا ہوتا ہے، کون آ کر، لیکن وہ کہتا ہے اگر میں مجبور نہ ہوتا تو میں اسے اس مشن میں مدد نہیں کرتا۔ یہاں جنس بھی کافی اداس کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے والد کی طرح اپنے سر کی بہت عزت کرتا ہے۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف کانگ وین اور اس کی بچی کو ناول دکھایا گیا جو اس شہر کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے جہاں ہر طرف لاشیں پڑی تھی۔ کچھ لوگ ان دنوں میں حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کانگ وین کی بختر بند پلیٹ دکھائی گئی۔ اس نے اس آنکھ میں یہ اور اس ایک مخلوق میں بدل گیا اور ان لوگوں پر حملہ کرتے ہوئے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک بار پھر کانگ وین کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ ناول نگار بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ گوان سے کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم مجھ پر کس نے حملہ کیا۔ وہ گوان کو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اپنے ناول میں اور آپ کی بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ آپ کی بیٹی ہے جس کے ساتھ ناول میں کانگ وین ہے جو اپنے والد کی تلاش میں ہے، اور وہ جنگجو جو ان دونوں پر حملہ کرنے آئے تھے دراصل وہ ان پر حملہ کرنے نہیں تھا لیکن اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ یہ آپ کا کردار ہے کیونکہ آپ دونوں کے چہرے پر ایک جیسا نشان ہے۔ گوان نے ناول نگار سے درخواست کی، کیا آپ اس ناول کو مکمل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میں جلد سے جلد اپنی بیٹی کی تلاش کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کا ناول بھی حقیقی زندگی کی طرح لگ رہا ہے۔ اب وہ دونوں اس گھر میں پہنچے جہاں گوان مشاہدہ کرتا ہے۔ ناول نگار کے گھر میں لنگ کے سر کی تصویر تھی۔ ناول نگار کہتا ہے، یہ شخص میرے والد کا دوست ہوتا تھا لیکن میرے والد ایک عجیب و غریب انداز میں انتقال کر گئے۔ لنگ پوری گفتگو بھی سن رہا تھا۔ وہ ناول نگار کی گفتگو کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا سر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ناول نگار اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ نہ ہی وہ راکشس کے ساتھ شامل ہو۔ وہ سمجھتی ہے کہ ناول نگار کے والد اور اس کے سربراہ کاروباری شراکت دار تھے تو اس کے سر نے اپنے والد کو ختم کر دیا۔ اب وہ اور صورتحال کو ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دے۔ جنس فون کرتے وقت اس کے سر پر سب کچھ ظاہر کرتی ہے، میں تم پر بھروسہ کرتا تھا لیکن آپ اپنے مشن کی تکمیل کے بعد مجھے بھی ختم کر دیں گے تو میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اپنے سر کے مردوں نے پکڑ لیا، انہوں نے اسے اغوا کر لیا۔ اس کے برعکس گوان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ گوان اس ناول نگار کو لے کر ایک لائبریری میں آتا ہے تو وہ دونوں اپنی زندگی کو محفوظ بنا رہے ہیں لیکن سر کے آدمی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ناول کی دنیا دیکھی جاتی ہے جہاں کانگ وین اس بچی لڑکی کے ساتھ افریت بادشاہ کو قتل کرنے جا رہا تھا۔ رات کے سبب اس کے تمام جنگجو سو رہے ہیں کیونکہ وہ رات کو متحرک نہیں رہ سکتے۔ وہ روز سے اس افریت کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تب اس کے سامنے ایک بہت بڑا پراسرار افریت دکھائی گئی ہے جس کا باقی آدھے چہرے سے آدھا مختلف چہرہ تھا۔ اس کے درمیان تلوار بھی رکھی گئی تھی۔ وہ کانگ وین سے کہتا ہے، تم میرے دوست کے بیٹے ہو، میں نے بہت پہلے آپ کے والد کو مار ڈالا تھا۔ میں نے آپ کو اور آپ کی بہن کو ختم کرنے کے لیے ان آدمیوں کو بھیجا تھا لیکن آپ کسی طرح زندہ بچ گئے۔ اور وہ اس کے جسم پر کچھ خیمے نظر آتے ہیں جو اس بچی لڑکی کو اس کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔
لیکن حقیقی دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے اس ناول نگار پر حملہ کیا اور اس نظر تک اس کی کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ جنس بھی یہاں کسی طرح خود کو بچانے کے بعد ان کی مدد کرنے آتا ہے۔ وہ اس ناول نگار کو اسپتال لاتے ہیں، لیکن جہاں لنگ کے سر نے یہ قبول کیا کہ میں ناول نگار کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، جب گوان سے پہلے پوری تحقیقات بے نقاب ہو چکی تھی، پھر وہ خود بھی ناول کی مدد کرتا ہے کہانی مکمل کرنے میں۔ بے شک لنگ کا سر صرف اس ناول کی کہانی سے منسلک ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، لیکن ناول کی کہانی میں بچی والی واقعہ گوان کی بیٹی تھی۔ سر اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن لنگ اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ دوسری طرف گوان جیسے خیالی کردار جس کے چہرے پر نشان ہے، اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا افریت بادشاہ فریب ہے، جیسا کہ اصلی دنیا میں وہ سر فریب تھا۔ وہ اس پر حملہ کرنے آتا ہے۔ اب کانگ وین اور وہ جنگجو مل کر راکشس کے ساتھ بہت زیادہ لڑتے ہیں، پھر وہ اس کے سر پر طے شدہ تلوار کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر اس افریت کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ناول کی کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن گوان بہت پریشان ہے۔ مجھے کوئی خبر نہیں ملی کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اسے اپنی بیٹی کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ پھر اسپتال کے باہر نظر ڈالتا ہے، جہاں وہ گواہ بچہ لڑکا جو گانا گا رہا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے اسپتال سے باہر آتا ہے اور لنگ بھی اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اسے احساس ہے کہ وہ میری بیٹی ہے۔ وہ گانا شروع کرتا ہے جسے وہ اپنی بیٹی کے لیے گاتے تھے۔ یہ سن کر اس کی بیٹی فوراً ہی مر مٹی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا باپ ہے۔ اب ناول کا اختتام بھی دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح وہ بچہ اس کو مل جاتا ہے۔